حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ جب بوڑھے ہو گئے تو خیال آیا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اپنی جنت کی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہیں خواب میں ایک کالی کلوٹی عورت دکھائی گئی، جسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک طنیت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعامل دل و جان سے قبول کر لیا، اور سہ 13 بعد مساعدے کے موسم حج مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت سے مشرف ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابو داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو عمر بن خطاب اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا جیسا عبداللہ بن زید نے دیکھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاح الحمد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب رہے اور ہر مارکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ کو ایک اور محترم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہاں کے خزانے ان کے سامنے ہیچ تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکاً محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی اور دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں، اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ اٹھے اور وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت، ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور سے میمونہ سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا، ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا، حضرت ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت،
وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کرنے کے بعد جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی اور اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے بھی مجھے رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ، ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔